بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو ہے درست املا کے بارے میں۔ اردو ہماری قومی زبان ہونے کے باوجود بہت نظر انداز ہو رہی ہے، اور ہماری بدقسمتی کہ ہم نے سوائے اردو مضمون کے کوئی دوسرا مضمون اپنی زبان میں پڑھانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ہم نے نہ تو اس کو عزت دی نہ اس کو اہمیت دی۔ جیسا سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا، اس نے بھی ہمیں وہی نتیجہ دیا۔ آج دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بچوں کو تو کیا، ہمارے بڑوں کو بھی درست اردو نہ تو بولنی آتی ہے نہ لکھنی، نہ ہمارا تلفظ درست ہے، نہ ہمارا املا، اور نہ ہی ہمارا لکھائی والا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے ہمیشہ اپنی قومی زبان کو نہ صرف اہمیت دی بلکہ اس سے محبت بھی کی ہے، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اس نے بھی مجھے اتنی ہی عزت دی ہے۔ آج میں کچھ نہ کچھ اس قابل ہوں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اردو بولنا، لکھنا اور پڑھنا سکھا سکوں۔ آج کی یہ ویڈیو املا کی درستی پر ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر املا کی درستی کی ضرورت کیا ہے۔ کیا اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں؟ تو جناب نہیں، درست املا ہماری تحریر کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی تحریر کو مؤثر بنا سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ املا درست کیسے کی جائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا تلفظ درست کرنا ہوگا، اعراب کی ادائیگی صحیح کرنا ہوگی، اور اس سلسلے میں اچھے اساتذہ کے علاوہ اردو لغت ہماری مددگار ثابت ہوگی۔ لفظ کی غلط ادائیگی لکھنے میں ہمیں بہت گمراہ کرتی ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کا صاف اور واضح ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے اعراب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد املا کے لیے مشق اتنی ہی ضروری ہے جتنی لکھائی اور پڑھائی کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مشق کے بغیر پختگی ناممکن ہے۔ میں املا سے متعلق نہایت آسان طریقے بتانا چاہوں گی تاکہ جلد از جلد اس خامی پر آپ قابو پا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ مشق۔ اور یہ مشق ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہم ایک ہی لفظ سے بننے والے مختلف جو الفاظ ہیں ان کی مشق کریں گے۔ یعنی ایک لفظ جس کے سارے حروف ایک جیسے ہیں، اس سے کون کون سے اگلے الفاظ بنتے ہیں، ہم اگر ان کو تھوڑا سا فہرست بنا کے ان کی ذرا مشق کر لیں گے تو میرا خیال ہے ہماری املا کافی حد تک درست ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ ہے پڑھنا، اسی سے پڑھائی، اسی سے ہے پڑھاکو۔ تو یہاں پہ آپ اس کے حروف چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ہے وہ اکثر کنفیوز کرتی ہے، اکثر اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہے کون سی آئے گی۔ تو یہاں پہ دو چشمی ہے کے ساتھ یہ لفظ آئے گا، تو یہ اس سے متعلقہ کوئی بھی لفظ ہوگا، اس کا مطلب ہے جو ہے وہ دو چشمی ہی ہوگی۔ اس کے بعد ہے خالص، خلوص، مخلص، خالصتاً، یعنی سواد جو ہے سے یا سین، کیا چیز آنی چاہیے ان میں؟ یہ چیزیں جو ہیں، یہ تین حروف بڑا ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے خالص کن حروف سے مل کے بنا ہے۔ آگے خلوص اس سے ہی نکلتا ہے، مخلص اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، خالصتاً اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سبھی حروف میں، سبھی الفاظ میں سواد آئے گا، سین اور سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر، مختصراً، اختصار۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی کنفیوژن کو دور کرے گا کہ یہاں سواد ہے، اگر ایک لفظ میں سواد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چونکہ اسی سے نکلنے والے سارے الفاظ کی جو مشق کرنی ہے تو وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ سارے سواد کے ساتھ ہوں گے، سین اور سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ پھر کچھ الفاظ ہیں ایسے، بہت، بہتیرا یا بہتیری، بہترین، بہتر، بہتات۔ اب یہاں پہ توئے اور تے جو ہمیں پریشانی دے رہے تھے، اب یہاں پہ وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے بہت سے نکلنے والے جو مزید اسی سے ملتے جلتے الفاظ تھے اس کی ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے، ایک فہرست بنا لی ہے۔ پھر ہم اس کو جب مشق کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سے نکلنے والے، اسی لفظ سے جو ملنے والے بننے والے اگلے لفظ ہیں ان میں بھی پھر تے ہی آئے گی، توئے نہیں ہوگی۔ پھر ہے تفصیل، مفصل، تفصیلاً، تفاصیل، تفصیلیہ بھی اسی سے۔ تو یہ بھی ہمیں سین، سواد اور سے میں سے اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے ان سے ملنے والے سارے جو بننے والے لفظ ہیں وہ اس میں سواد ہی کو لینا ہے۔ پھر ہے تعلیم، تعلم، معلم،
علم، متعلم اور معلمین اور متعلمین۔ علم سے نکلے ہوئے سارے لفظ ہیں تو یہ ہمیں الف اور عین میں جو فرق ہے اس کو واضح کرے گی، تو یہ سارے جو ملنے والے لفظ ہیں، ملتے جلتے لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے عین سے لکھے جائیں گے۔ پھر ہے تدریس، تدریسی، مدرسہ، مدارس، مدرسین، درس، درسگاہ۔ یہ بھی زیادہ ہمیں مسئلہ جو حروف تہجی میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، تو اس لیے لہٰذا انہی چیزوں کو ہمیں مشق کے ذریعے پختہ کرنا ہے کہ جو ایک ہی لفظ سے بننے والے دوسرے الفاظ ہیں اس میں حروف بدلے نہیں جائیں گے، ان کے معنی بدل رہے ہیں لیکن ان کی جو بنیادی حروف ہیں وہ نہیں بدلیں گے۔ تدریس سین کے ساتھ ہے تو تدریسی میں ہمیں سے استعمال نہیں کرنی، نہ ہمیں صاد استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح مدرسہ، مدارس، مدرسین، درسگاہ یا درس، ان سب میں بھی ہمیں چونکہ اس کا ماخذ ایک ہے تو اس لیے جس ماخذ سے جو الفاظ حروف نکل رہے ہیں وہ باقی الفاظ میں بھی وہی رہیں گے۔ اس کے بعد ثابت، ثبوت، ثبات، مثبت، بے ثباتی، یہ سارے بھی حروف ایک حرف جس سے اگلے لفظ بن رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اس نے سے کو ہی اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے، اس میں سین اور صاد سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ہے تعلق، متعلق، متعلقہ، متعلقین۔ لا تعلق یعنی اس میں دو نقطوں والا کاف جس کو ہم بھاری کاف کہتے ہیں، موٹی آواز والا کاف کہا جاتا ہے، اور عین، تے، اس میں تین حروف ایسے ہیں جو ہمیں پریشانی دے سکتے ہیں، تے، عین اور کاف۔ تو ایک ہی جو اس کے ماخذ ہے اس نے بتا دیا کہ ہمیں آگے چل کے کسی بھی دوسرے لفظ میں کنفیوز نہیں ہونا، اس سے متعلقہ بننے والے جو دیگر الفاظ نکلیں گے ان میں یہ حروف اسی طرح سے رہیں گے۔ پھر ہے مفہوم، مفاہیم اور فہم۔ یہ گول ہے جو ہے وہ جب حروف کے درمیان میں آئے گی تو آپ دیکھیں تھوڑی یہ اس کی یہ والی شکل ہوگی، تو یہ ہمیں ایک ہی جو اس کا ماخذ ہے وہ بتا رہا ہے فہم، کہ اس سے نکلنے والے آگے جو حروف ہیں مفہوم اور مفاہیم اس میں بھی ہے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا ماخذ ہے جہاں سے وہ لفظ نکل رہا ہے اگلے لفظ بننے والوں میں بھی وہی حروف استعمال ہوں گے۔ اسی طرح حیران، حیرت، حیرانی، حیرت کدہ، تحیر، یہ سارے بھی ہے جیم چے کے خاندان سے جو ہے ہم نے بتا دیا کہ جو ماخذ ہے اس کا وہ کون سی والی ہے سے ہے، اس کا مطلب اس سے متعلقہ آگے جتنے بھی الفاظ بنیں گے اس میں ہے کے لیے ہمیں کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مشق بتائے گی کہ ان سے مزید کیا کیا لفظ نکل سکتے ہیں، تاکہ ہم کچھ اسی طرح کی جو الفاظ ہیں ان کو ڈھونڈ کے جیسے ہی ہم مشق کریں گے انشاءاللہ ہم آگے چل کے اور الفاظ بھی جو بنیں گے اس میں اس فہم کے قابل ہو جائیں گے، ہم خود سے سوچنے سے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں کون سے حروف کا استعمال کرنا ہے۔ پھر ہے ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، مظلومی اور مظلومیت۔ یہاں پہ جو ہے وہ زوئے کنفیوز کرتی، اکثر بچے جو ہیں وہ زواد یا زے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس سے لکھا جائے گا، تو یہاں جو ماخذ لفظ ہے ظلم سے نکلنے والے سارے جو متعلقہ اس کے دیگر الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ماخذ میں جو حروف ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ معصوم، عصمت، معصومانہ، معصومات، معصومیت اور معصومین۔ یہاں بھی جو لفظ ہے معصوم اور اس سے متعلقہ بننے والے جو دیگر ہمارے الفاظ ہیں وہ ہماری جو مشق ہے وہ یہ بتائے گی کہ آپ نے ماخذ سے جو اگلے الفاظ بنیں گے اس میں آپ حروف کو تبدیل نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اگلے کچھ الفاظ کی مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچے اس لیے آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔